جو کتاب وہ وہاں تھی وہ بھی چل گئی، تو چرچا ہوا، جس کے پاس قیمتی کتاب تھی انہوں نے دی کہ دوبارہ لائبریری بناؤ، لوگ آتے ہیں۔ شاہ جی نے بھی وہ بھیج دی کہ لو میں نے آ کر کے لکھی تھی، میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، یہ رکھ لو۔ انہوں نے کہا مولوی پتہ نہیں صحیح ہے بھی کہیں نہیں، لے کے رکھ تو لی، دل میں اطمینان نہیں تھا کہ کوئی ایک نظر دیکھے اور لکھ لے، کیسا ممکن ہے؟ کچھ عرصے کے بعد سعودی عرب سے اس کی ایک کاپی چھپی ہوئی مل گئی۔ جب ملی انہوں نے حرف بحرف لائن با لائن ملا کر دیکھا، ایک کلمے، ایک حرف اور ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا۔ رب کائنات جب امت میں ایسے عظیم لوگ بھیج سکتے ہیں تو کیا جنہیں امام الانبیاء بنایا ہوگا انہیں عظمتیں نہیں ملی ہوگی؟ اتنی عظمتیں ملی، اتنی عظمتیں ملی کہ آدم صفی اللہ کو بھی نہیں ملی، نوح نجی اللہ کو بھی نہیں ملی، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی نہیں ملی، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صبی اللہ کو بھی نہیں ملی، یوسف صدیق اللہ کو بھی نہیں ملی، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی نہیں ملی۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی عظمتیں اکٹھی کرو، سب مل کر میرے نبی کی ایک عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہیں سے مغالطے لگتے ہیں۔ جب اللہ کے عرش سے پیغام لے کر آنے والے فرشتوں کو غیب کا علم کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر کسی کو بھی غیب کا علم کوئی نہیں، اسی کو ہے اور اتنا ہے جتنا میرے اللہ نے دے دیا۔ اور حضور کو تو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ اتنا نبیوں میں تقسیم کریں تو نبیوں کو بھی نہیں ملا جو ایک اکیلے اللہ نے حضور کو علم عطا فرمایا۔ بہرحال فرشتے کھڑے ہیں، ایک کہتا ہے سوئے ہوئے، دوسرا کہتا ہے نہیں جاگ رہے ہیں۔ لڑائی تو نہیں ہوئی ہوگی، ماویں شاویں اوپر کی ہوں گی کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں جاگ رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں سوئے ہوئے۔ انہوں نے کہا جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بیدار ہوں گے پوچھ لیں گے آپ سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے۔ امام الانبیاء نے آنکھ مبارک جب کھولی، حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں بتلاؤ کیسے آنا ہوا؟ فرشتوں نے عرض کر دی آقا پیغام تو بعد میں دیں گے، پہلے ہمارا ذرا فیصلہ تو کر دیجئے، ہمارا تھوڑا سا تکرار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ فرشتے نے عرض کر دی آقا میں کہتا ہوں آپ جاگ رہے تھے، یہ کہتا ہے آپ سو رہے تھے، آپ ارشاد فرمائیں آپ جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے، میں سچا یا یہ سچا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دونوں سچے۔ گال سمجھ آئیے؟ ایک نے کہا سوئے ہوئے تھے سچا، دوسرا کہہ رہا ہے جاگ رہے تھے وہ بھی سچا۔ آپ کے ابا جان سوئے ہوئے ہیں، آپ اور آپ کے بھائی دونوں جائیں، آپ کہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، بھائی کہیں کہ جاگ رہے ہیں، ابا کہیں دونوں سچے، پریشان ہو جاؤ گے کہ بیک وقت سو بھی رہے تھے جاگ بھی رہے تھے۔ فرشتوں نے بھی یہی بات عرض کر دی آقا ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی وقت میں آپ سوئے ہوئے بھی تھے جاگ بھی رہے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے رب کائنات نے من انفسکم بھیجا تو انسانوں میں سے، لیکن اللہ نے مجھے انسانوں جیسا نہیں بنایا، بشر جیسا نہیں بنایا، مجھے اللہ نے بڑا افضل بنایا۔ رب نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، میں سو بھی جاؤں تو میری نیند لوگوں جیسی کوئی نہیں، میری نیند کی وجہ سے میرا وضو نہیں ٹوٹا کرتا، میری آنکھیں سویا کرتی ہیں، میرا دل نہیں سویا کرتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور ساری رات سوئے، صبح اٹھے فجر کی نماز سے پہلے وضو نہیں کیا، سیدھے مصلی پہ۔ فرماتی ہیں میں ڈر گئی، حضور کو یاد نہیں رہا وضو کرنا،
انتظار میں کھڑی ہیں. حضور نے جماعت کرا دی. واپس جب تشریف لائے اماں کھڑی ہے. آقا بھول گئے یا شریعت کا حکم تبدیل ہو گیا؟ حضور نے فرمایا عائشہ نہ بھولا ہو نہ حکم تبدیل ہوا. آقا پھر وضو کیوں نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا عائشہ میری نیند تمہاری نیند جیسی نہیں ہے. تم ایک لمحے کے لیے سو جاؤ تمہاری نیند تمہارا وضو توڑ دیا کرتی ہے. میں امام الانبیاء ہوں, اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی, ساری رات بھی سوؤں تو میری نیند سے میرا وضو نہیں ٹوٹا کرتا.